بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون وقال تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا 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 اما بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اور اس کی عنایت سے یہ دوسرا دن ہے کہ آپ حضرات سے بات چیت کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی عنایت سے اور اس کے فضل و کرم سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ جو کام بھی ہم کریں ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کریں۔ دیکھیے، ایک کام تو ہے دین کا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ سارے دینی کام ہیں۔ ان دینی کام کے کرتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی کام ہیں ان دنیاوی کاموں کے کرتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو راضی رکھنا اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نظر ہونا چاہیے، مطمع نظر ہونا چاہیے۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ بانی تبلیغ حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ کے چچا جان تھے، تو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہمارے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چائے پیتے تھے تو چائے پیتے وقت بھی نیت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی۔ حالانکہ 50-60 سال ہماری زندگی کو ہو گئے، ہم نے چائے پی ہے اور کئی بار پی ہے، اور دن میں کئی بار پی ہے۔ اگر ان کپوں کا اندازہ لگایا جائے تو دسیوں ہزاروں کپ بنتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ چائے پیتے وقت بھی نیت درست کر لینی چاہیے، اللہ کی رضامندی والی نیت کرنی چاہیے۔ یا اللہ! لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے چچا جان چائے پیتے وقت بھی نیت یہ کرتے تھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پی رہا ہوں، اور نیت یہ ہو کہ چائے پیوں گا تو چائے پینے سے بدن میں سے سستی دور ہوگی اور چستی آئے گی، تو میں اس چستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کروں گا۔ یا اللہ! تو آپ کا یہ چائے پینا بھی عبادت بن گیا، چائے پینا بھی۔ کھانا کھا رہے ہیں،
سو رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، بیت الخلا سے واپس آ رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، غرضے کے جو دین کے کام بظاہر نہیں ہیں اس کو بھی کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے اور سچی نیت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، میں نے کل آپ کو چند واقعات بتائے تھے اور اس میں ایک دو بات یہ بتائی تھی کہ کس طرح اچھی نیت کی وجہ سے وہ بادشاہ اپنے پورے مصاحبین کے ساتھ، اپنی پوری انتظامیہ کے ساتھ، اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ طائب ہو گیا تھا، توبہ کر لی تھی۔ بڑا زبردست واقعہ سنایا تھا۔ اور پھر میں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس ایک اچھی اور سچی نیت کی وجہ سے اللہ نے 50 یہودیوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ 50 ایک نیت کی وجہ سے، محض ایک سچی نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، ہم ان کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کا انتقال ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہماری زندگی میں جن جن مشائخ اور بزرگوں کی ہمیں زیارت نصیب فرمائی، من جملہ ان بزرگوں میں سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہے کہ ہم نے ان گنہگار آنکھوں سے حضرت کی زیارت کی ہے۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے۔ اور مجھے یاد آیا درمیان میں تو بتاتا چلوں کہ ہمارے استاد محترم سیدی مرشدی مشفقی امیر المومنین فی الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت شیخ کی نگاہ میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ کہ صاحب کتنے واقعات، کتنے واقعات۔ ایک واقعات اگر میں سناؤں، اگر اس طرح کے واقعات سناؤں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت کو اعلیٰ علیین میں بلند سے بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس انداز سے، جس عقیدت اور احترام سے حضرت ان کو مانتے تھے اور ان کا نام لیتے تھے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دل میں بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت بیٹھ جاتی تھی۔ اس طرح ادب کے ساتھ صرف نام لیتے تھے، اور ان کے ساتھ جو خاص الخاص واقعات ہوئے وہ تو اپنی جگہ علیحدہ ہیں۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ ہے، بڑا زبردست جملہ، وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ اگر انسان، اخلاص کی کشتی، کہا اخلاص کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے، اخلاص کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے تو وہ ساحل پر پہنچ جاتی ہے، اور کہا ریا کی کشتی اگر ساحل پر بھی پہنچ جائے ڈوب جاتی ہے۔ حضرت کا جملہ تھا، زبردست جملہ۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو میرا خیال ہے پورا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا۔ اخلاص کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے تو کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے حضرت اقدس مولانا ہمارے مخدوم المکرم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی شرافت میں، کرامت میں، سعادت میں، ان کے علم و عمل میں، ان کی دین دنیا میں، ان کی اولادوں میں، ان کے مریدوں میں، اللہ ان کے ظاہر باطن میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے انہی جیسے بزرگوں سے سنا ہے کہ کتنے ایسے اکابرین تھے، انہوں نے کتابیں لکھی اور گمنامی میں لکھی، گمنامی میں، اور کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد چند سالوں کے بعد وہ بزرگ فوت ہو گئے اور ان کی کتابیں چھپی بھی نہیں۔ ارے یہ کیا اخلاص کے ساتھ لکھی تھی اور کتابیں چھپی نہیں۔ دنیا اس دور کے شاید انسان یہ سمجھے ہوں گے کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا،
لیکن بعد میں چل کر کسی کے ہاتھ میں ان کی وہ کتاب لگ گئی اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپا، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اس کتاب کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یا اللہ، اخلاص کے ساتھ کہا نا، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے وہ ساحل تک پہنچ جاتی ہے، وہ کنارے لگ جاتی ہے۔ ہماری کتابوں میں ایک کتاب ہے مجالس الابرار، 100 قصے ہیں، 100 حدیث پاک اور 100 حدیث پاک کی تشریح، بہت زبردست کتاب ہے، پتہ نہیں انگلش میں چھپ گئی ہے کہ نہیں چھپی، لیکن زبردست کتاب ہے، 100 واعظ ہیں، 100 واعظ، اور تقریباً 900,000 صفحے کی کتاب ہے۔ ان کے لکھنے والے کا نام معلوم نہیں، کس نے لکھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کس نے لکھی، لیکن اس کتاب کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ہر دور میں، اس دور سے جس دور سے کتاب لکھی گئی ہے، اس دور سے لے کر آج تک ہر کتاب میں اس کتاب کے حوالے موجود ہیں۔ لکھنے والا معلوم نہیں کس قدر اخلاص کے ساتھ لکھی ہوگی۔ تو بتانا یہ کہ اخلاص کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے کنارے لگ جاتی ہے، اور ریا والی کشتی اگر کنارے پر بھی لگ جائے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، کل کی مجلس کا یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو دین کا ہو، حتیٰ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بچیاں ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، ہماری اپنی اولاد ہو، کسی کے اولاد ہو، اس کو پیار کرنا ہو، تو پیار کرنا تو ایک قدرتی بات ہے، لیکن پیار کرنے سے پہلے بھی 1 منٹ کے لیے رک کر اپنی نیت درست کریں، پھر پیار کریں، تو یہ پیار کرنا بھی اللہ کے یہاں عبادت لکھا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن یہ بچوں کو پیار کرنا آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بن کر آئے گا۔ ایک بات تو یہ، اور اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ کل کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ویسے نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ دن رات میں ہم 24 گھنٹے میں کتنے کام کرتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ 2 4 5 6 8 10 کام کرتے وقت ہماری نیت درست ہو، بقیہ بغیر نیت کے ہی ہم، بغیر نیت کی درستگی کے ہم سارے کام کر لیتے ہیں۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور خوب خوب مشق کرنی پڑے گی۔ ہر کام کے کرتے وقت نیت کی درستگی، ہر کام کے، اور چھوٹ جائے تو نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، لکھنے والے لکھ لیں 24 گھنٹے کے حالات میں کہ وہ کل میں نے یہ کام کیا تھا، اور اس کام کے کرتے وقت میں نے نیت نہیں کی تھی، آج میں کوشش کروں گا کہ جب یہ کام کروں تو میں نیت کر لوں گا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ مشق کرنا پڑے گا، اللہ سے دعا کرنی پڑے گی، اور اللہ والوں سے دعا کروانی پڑے گی، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جو شاید آگے چل کر میں واپس دوبارہ اس مضمون کو آپ کے سامنے چھیڑوں، اللہ والوں کی صحبت کو۔ نمبر 2، دوسرا کام، میرے اس بات کے مخاطبین اولین تو وہ لوگ ہیں جو کینیڈا میں سن رہے ہیں، اور ہماری مسجد ابوبکر کے سامعین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن صرف وہی لوگ نہیں ہیں، دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے برکت سے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بھی کام کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق کریں، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں، تلاش کریں، جو بھی کام دن رات کے 24 گھنٹے میں جو بھی کام کریں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اور ہمارا ہر کام،
ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی رستہ مدار نجات ہے، یہی رستہ مدار ولایت ہے، یہی رستہ مدار تقویٰ ہے. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے، ہمیں آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے، تو اس راستے کے علاوہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس راستے کے علاوہ کوئی رستہ ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا، ولایت کو پانے کا، آخرت میں نجات کا، ماں سوائے اس کے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہر عمل. 24 گھنٹے کی زندگی، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک، سونے تک، کوشش یہ کریں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو، ان سے ہٹ کر نہ ہو. بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میں اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو ہمارے ہر کام میں سنت کے نقش قدم پر ہم ہر کام کو کیا کرتے ہیں، ہم تو دین کے کام کو بھی سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. ہم گھر میں کیا سنت کے مطابق عمل کرتے، مسجد میں بھی آ کر سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مطابقت ہو، پرواہ ہو تو اس بات کی ہو کہ ہمارا فلاں عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو نماز پڑھ کر، عشاء پڑھ کر، اپنے وظائف پورے کر کے تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے چلے گئے، تو جب سو گئے تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. چہرہ انور پر ناگواری کے، ناراضگی کے کوئی آثار نظر آئے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی سے نہیں مل رہے ہیں جتنی خوشی سے ملتے تھے پہلے، یا ملنا چاہیے. بڑے حیران اور پریشان، کانپ گئے، سہم گئے، ڈر گئے، اور پوچھا کیا بات ہے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آخر اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا عثمان، ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اور ہماری سنت کا ترک ہے. دعویٰ تم یہ کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ محبت ہے، اور عمل تمہارا یہ ہے کہ ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے ہو، تو ناراض نہ ہوں تو کیا ہوں؟ آپ بہت اہتمام سے سنت پر عمل کرنے والے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ. سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میں نے ایسی کون سی سنت ترک کر لی، اگر میری آنکھ کھل گئی اور اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اصلاح نہیں کرائی تو میں ساری زندگی وہ سنت چھوڑتا رہوں گا. تو پوچھ لیا خواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کون سی سنت میں نے ترک کر دی ہے کہ جس کی جو آپ کی ناراضگی کا سبب بن گئی، جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اصلاح فرما دیجئے. اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو ساری زندگی میں سنت ترک ہی کرتا رہوں گا، مجھے آپ کی ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی، مجھے گناہ ملتا چلا جائے گا. اس لیے آپ بتائیں اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کہاں غلطی ہو گئی؟ اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ہے، میری سنت تم نے ترک کر دی، اور وہ یہ کی
کہ تم آج عشاء کے وقت وضو کر رہے تھے اور اس وضو میں تم نے 2 انگلیوں کے درمیان خلال کرنا تھا، خلال کرنا تم نے بھول گئے. تو کیا خلال کرنا میری سنت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آج کسی کو کہو کہ ہم وضو کا طریقہ بتاتے ہیں یا نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بچپن سے وضو کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو کہو آج نماز کا بیان ہوگا تو چند آدمی بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم کو نماز اگر ہم کو نہیں آتی تو کس کو آئے گی. نہیں بیٹھتے وضو کا طریقہ بیان کریں، نہیں بیٹھتے غسل کا طریقہ بیان کریں، نہیں بیٹھتے کوئی نیا موضوع آئے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ سارے موضوع ہم کو یاد ہے. ہاں ہم کو تو وضو آتا ہے، اگر نہیں آتا تھا تو خواجہ عثمان ہارونی کو نہیں آتا تھا. یا اللہ، سنت کا ترک کر دیا تم نے. وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال کرنا تھا، ہاتھوں کا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر خلال کرنا. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر مستقل باب باندھا ہے ترمذی شریف میں اور وضو کے باب میں کہ وضو کرتے ہوئے 2 اپنے انگلیوں کے درمیان، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا مستقل سنت ہے. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. کہا تم نے وضو کیا اور تم نے خلال نہیں کیا. کتنے اونچے لوگ تھے کہ جن کے وضو پر بھی اللہ کے پیغمبر اسلام کی نظر تھی. یا اللہ، ان لوگوں کی عزت و عظمت کا تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان کی وضو پر بھی نظر ہے اور وضو میں کمزوری ہو گئی تو خواب میں آ کر تنبیہ کر رہے. کتنے عظیم لوگ تھے. اللہ، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی پوچھا نہیں جا رہا. اور ہفتہ ہفتہ نماز کیا، مہینہ مہینہ نماز کیا، سال سال بھر نماز چھوڑ رہے ہیں اور ہمارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہا جا رہا. اور وہاں صرف وضو میں خلال نہیں کیا اور تنبیہ ہو گئی. اٹھے ہیں، اٹھ گئے، چونک کر اٹھے، خواب میں رو رہے تھے، آنکھ کھلی تو آنکھوں کو ہاتھ لگایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا ہو میں نے نماز پڑھی اور نماز میں خلال نہیں کیا. واقعی میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ترک کیا. اور پھر 2 بار انہوں نے وضو کیا. وہ پہلی نماز تو ہو گئی تھی، صرف سنت پر عمل نہیں کیا تھا، وضو کا فرض تو ہو گیا تھا. انہوں نے 2 بار وضو کیا اور 2 بار وضو کرنے کے بعد جو 2 بار عشاء کی نماز اور سنتیں اور جو کچھ پہلے پڑھ چکے تھے وہ تمام کا تمام واپس وہ نماز دہرائی اور اپنے نفس کو سزا دی کہ اے نفس تم نے ایسا وضو کیوں کیا کہ جس وضو میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے، لہٰذا میں تمہیں سزا دوں گا. اور سزا یہ دی کہ 1 سال تک روزانہ رات کو 100 رکعت نفل کی ادا کیا کرتے تھے. 1 سال تک، 1 سال تک مسلسل 100 رکعت روزانہ نفل پڑھوں گا اس لیے کہ تم نے فلاں دن وضو کیا تھا اور فلاں وضو میں تم نے سنت چھوڑ دی تھی. اور یہ چیز جیسے میں نے کہا، کل بھی کہا تھا اور آج پھر ایک بار کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ایک تو ایسے نہیں آ جائے گی، اس پہ خوب مشق کرنی پڑے گی، خوب اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ہر عمل سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمارے یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمارا یہ قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے کہ نہیں. ایک عمل پر، چاہے اس کا تعلق ظاہر میں عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر میں عبادت سے نہ ہو، خوب پریکٹس. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کے حالات میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ میں جملہ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے ان اکابرین کے اوصاف بیان کیے کہ فلاں میں فلاں خوبی تھی، فلاں میں فلاں خوبی تھی، فلاں میں فلاں خوبی تھی. یعنی یہ خوبی اغلبیت کے ساتھ غالب انداز میں وہ خوبی فلاں بزرگوں میں تھی. سب میں خوبی تھی لیکن زیادہ
یہ خوبی جس شخص میں تھی وہ فلاں، اس کے اندر یہ اوصاف زیادہ تھے، یہ اوصاف زیادہ تھے، یہ اوصاف زیادہ تھے، یہ اوصاف زیادہ تھے. تو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ قدس سرہ العزیز کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ میں دو اوصاف بڑے غالب تھے، دو وصف بڑے غالب تھے. ایک وصف حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں حد درجہ با ادب تھے. ادب کا اس قدر غلبہ تھا ہمارے حضرت کا دیگر اکابرین کے بارے میں، مشائخ اور بزرگان دین کے بارے میں، کہ بزرگوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. بہت زیادہ اپنے اکابرین کا اور اپنے مشائخ کا اور اہل اللہ کا ادب کرتے تھے، بہت زیادہ. ایک حضرت کا یہ وصف تھا. اور دوسرا وصف حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کا حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دوسرا وصف حضرت نے جو غالب تھا وہ اتباع سنت کا تھا، کہ حضرت اتباع سنت میں اس قدر غالب تھا یہ وصف حضرت میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامنے اپنی زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف ہو، یا پھر حضرت کے سامنے کوئی خلاف سنت عمل کرے اور حضرت اس کو برداشت کر جائے. سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کے حالات میں ایک دو واقعہ لکھا ہے. ایک دفعہ حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ مسجد نبوی شریف تشریف لا رہے تھے. جلدی آنا تھا حضرت نے، اذان ہو چکی تھی اور حضرت نے نماز کے لیے آنا تھا مدرسہ شریعہ سے. تو کسی نے حضرت کو کرتا پہنا دیا، اور کرتا جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر تھا، چھوٹا کرتا تھا. اب یہ بھی تو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کرتا جو ہے پہننا ہے تو کس قدر کرتا لمبا ہونا چاہیے اور کرتا پہننے کی سنت کیا ہے. تو حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کو کرتا چھوٹا پہنا دیا، جلدی سے ویل چیئر پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ویل چیئر چلا دی. اب جب حضرت ویل چیئر پر بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے اور ہاتھ مارا تو دیکھا کرتا چھوٹا ہے. تو حضرت نے غصے سے فرمایا گاڑی روکو. ویل چیئر روک دی گئی. فرمایا تم نے مجھے کیا پہنایا؟ یہ کرتا تو گھٹنے سے اوپر ہے، اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ان کی سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کرتا پہن کر جاؤں، یہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے واپس لے چلو. کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. حالانکہ اس وقت حضرت نور اللہ مرقدہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، کھڑا ہونا نہیں تھا. حضرت نے چلنا نہیں تھا، حضرت نے کھڑا ہونا نہیں تھا. لیکن حضرت کی طبیعت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ چھوٹا سا کرتا پہن کر مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز پڑھے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں ان کے سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جاؤں، میں کیا جواب دوں گا؟ اندازہ لگا لیجیے. تو اس کی پریکٹس کریں. ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور نہیں ہماری زندگی میں فلاں کام صبح سے شام تک ہم روز کرتے ہیں اور وہ فلاں کام میں بھی سنت نہیں آئی، کوشش کریں کہ اس میں سنت کو داخل کریں، اس کو سنت کے مطابق کریں. آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا. چنانچہ جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی ہے. سنت سے محبت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے. اور فرمایا ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ رکھیں گے.
اور دنیا میں سنت کا ثواب سنے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے، جو میری سنت پر مداومت اور مواظبت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے، فرمایا اس کا کام ہے سنت پر عمل کرنا، اور اللہ کا کام ہے اللہ اس کو 4 انعام سے نوازتے ہیں، 4 انعام اللہ عطا کرتے ہیں۔ میری سنت پر عمل کرنے والے کو اکرمہم اللہ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ 4 انعامات کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ سن لیجئے۔ فرمایا پہلا انعام المحبہ فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہے، یہ تو ہے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فرمایا جو سنت سے محبت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر اسپیشل انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نیک لوگوں کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والے بہت سارے ہوں گے لیکن نیک لوگ اس سے محبت کریں، فرمایا یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم بزرگوں کی نگاہوں میں محبوب ترین بننا چاہتے ہیں، ابھی ہماری انگلینڈ میں باربیکیو ٹیم کو آپ کیا جانے، جس میں اسپریچولی طور پر ہمارے سربراہ ہمارے شیخ یونس صاحب ہیں، ادھر سے لے کر نیچے آ جائیں تو جیکی بھائی تک، ہمارے ایوب موٹا ہے، ایوب بھائی پانڈور ہے، عابد صاحب ہے، حضرت مولانا اختر صاحب ہے، یہ پوری ٹیم کی بات کروں، انٹائر ٹیم کی، احمد بھائی ہے، اسماعیل بھائی ہے، ابراہیم بھائی ہے، یہ پوری ٹیم، ان لوگوں سے پیار کیا جاتا ہے، ان سے پیار کرنے والے علماء کرام ہیں، اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں۔ یا میرے اللہ اس بدر سے محبت کیوں ہے، اس یاسر سے محبت کیوں ہے، اس ابراہیم بھائی سے محبت کیوں ہے، اس ایوب بھائی سے محبت کیوں ہے، اس جیکی بھائی سے محبت کیوں ہے، اس اسماعیل بھائی سے محبت کیوں ہے؟ یہ محبت کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اہل اللہ؟ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جیسے شخصیتیں اور اونچے اونچے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ محبت کریں ان سے، اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ ان سے محبت کریں۔ فرمایا ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام ہے سنت کی حفاظت کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس سنت کی حفاظت کے نتیجے میں نیک بررہ، اور بررہ کی تعریف حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کریں گے، کرام بررہ، قرآن مجید میں سورہ عبسہ میں ہے۔ اور اگر آپ حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کی وہ تفسیر ہے اما سپارہ کی، وہ اٹھا لیں، اس کی 3ری سورت میں سورہ عبسہ و تولیٰ میں کرام بررہ کی تفسیر میں بررہ دیکھ لیں کیا ہے بررہ۔ اور ابرار کون لوگ ہیں اور ان کا مقام کیا ہے آخرت میں؟ قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا، ان کے اوصاف کس طرح بیان کیے، ان کو قیامت میں کیا ملنے والا ہے وہ کس طرح بیان کیا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پر گھنٹے چاہیے بیان کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں سے ان کا جو انعام ہے۔ تو بررہ عام معمولی نہیں، اللہ بررہ کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس انسان کی محبت کو۔ یہ کوئی تھوڑا انعام ہے؟ اور اگلا جملہ سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا انعام اللہ سبحانہ و تعالی اس سنت پر چلنے والوں کو یہ دیتے ہیں والہیبہ فی قلوب الفجرہ، والہیبہ فی قلوب الفجرہ، کہ اللہ فاسق اور فاجر اور کافر اور منافق کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں۔
اس کی ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے اور برے لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت، اس کا رعب، اس کا دبدبا، اس کا ولولہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نیک وہ ڈرتے ہیں ان سے۔ اور تیسرا انعام، حدیث پاک سنا رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا تیسرا انعام اللہ اسے یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق میں بے حساب وسعت اور برکت عطا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ اس کے رزق میں وسع فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کر دیتے ہیں، برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اس جیسا آدمی، اس سے زیادہ کمانے والا اور اس سے کم خرچ کرنے والا ایک طرف، اور اس شخص کے دیکھو کہ اس کی روزی بھی اگلے بندے سے کم کماتا ہے اور خرچ بھی اس سے زیادہ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے بڑے لوگوں کے بارے میں سنا، یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں، اتنا خرچہ کا لاتے کہاں سے؟ ہمارے اکابرین کا اندازہ دیکھ لیجئے، ہمارے اکابرین میں کہ بڑے بڑے روزانہ ہزاروں انسان آ کے کھا کے چلے جاتے تھے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں ہم نے دیکھا آخری رمضان المبارک میں تو کبھی کبھی 3,000 لوگ آتے تھے، 3,000 ہم نے دیکھا۔ آخری 10 دن میں تو 3,000 لوگ روزانہ، 500 600 700 800 آدمی۔ اور حضرت کے یہاں کھانا بھی جو ہے بیماروں کے لیے الگ کھانا اور صحت مند کے لیے الگ کھانا، نمک کھانے والوں کے لیے الگ کھانا، نمکین نہ کھانے والوں کے لیے الگ کھانا، مرچی والا الگ کھانا، غیر مرچی والا الگ کھانا، چاول الگ، روٹی الگ۔ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، سحری اور افطاری میں، اور آخری دنوں میں تو 10,000 معتکفین ہو جاتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اور حضرت کے یہاں سے سب کا کھانا چلتا تھا اور ایک پیسہ نہیں لیا جاتا تھا، ایک پیسہ نہیں لیا جاتا۔ اللہ ان کی روزی میں ایسی جگہ سے ان کو روزی پہنچاتے تھے، وہم و گمان نہیں ہوتا تھا، وہم و گمان نہیں۔ کتنا بڑا خرچہ، اتنا بڑا نظام، ایک بادشاہ ایک مالدار چلائے تو وہ بھی جو ہے غریب ہونے کو آ جائے، لیکن ان کے یہاں یہ نظام، اور صرف رمضان کی حد تک نہیں، جب تک حضرت جو ہے وہ ہندوستان میں رہتے تھے 3 مہینہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 مہینہ صبح دوپہر شام یہی سلسلہ چلتا رہتا، آمدنی کوئی نہیں۔ اللہ کہاں سے پہنچاتے ہیں؟ اللہ حدیث میں آیا وہ سنت پر عمل کرنے والے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مداومت کرنے والے، اللہ ان کی روزی میں یوں برکتیں دیتے تھے، یوں وسعت عطا کرتے تھے۔ اور آخری انعام، یہ انعام کتنا پیارا ہے، فرمایا وہ زندہ ہے تو زندہ میں دین پر اسے پختگی نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے مرتا ہے تو خاتمہ ایمان پر مرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ مرتا ہے۔ وہ زندہ ہیں تو دین پر رہتے ہوئے، دین میں پختگی نصیب ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، اور دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو دین ایمان کے ساتھ وہ رخصت ہوتا ہے۔ یہ 4 انعام اللہ سبحانہ و تعالی سنت مبارکہ کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والوں کو اللہ یہ 4 انعام عطا کرتے ہیں۔ کوشش کریں، پریکٹس کرنی پڑے گی، بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ فکر ہوگی جب انسان کے قلب میں تو انسان کاغذ رکھتا ہے۔ میں نے بہت سارے احباب کو دیکھا، ایک دفعہ میں اپنا واقعہ سناؤں کہ جب میں جماعت میں تھا تو ایک بہت بڑے جماعت میں بہت پرانے لگے ہوئے ساتھی اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھتے تھے، اور نوٹ بک پہ کبھی کبھی کوئی چیز لکھ لیتے تھے۔ ہم گش میں جائیں تو گش میں بھی وہ لکھ لے، مسجد میں بیٹھے ہوں تو لکھ لے، اس طرح بیٹھے ہو تو لکھ لیں، اس طرح بیٹھے ہو تو لکھ لیں۔ تو ایک دن میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنا سارا کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس یہ ایسے ہی، ایسے کچھ نہیں، اپنے کام کی بات لکھتا ہوں، کوئی حساب کتاب لکھتا ہوں۔ پھر میں نے جستجو تھی تو میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب بتا دو نا کیا لکھتے ہو؟ تو حاجی صاحب نے کہا میں اس کتاب میں لکھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ جو سنت تھی یہ سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے، میں نوٹ لکھتا ہوں کہ اس موقع پر مجھ سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے، پھر میں اس پر توجہ دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ اس موقع پر یہ سنت مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔
تو زندگی کے 24 گھنٹے کے اوقات کو وہ سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر اللہ کا انعام ان پر کہ جس سنت جو اختیاری سنت تھی، جس پر عمل کر سکتے تھے اپنے اختیار سے، اس پر خود عمل کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو غیر اختیاری سنت ہے اللہ اس پر خود عمل کروا دیتا تھا. جس پر عمل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ اس پر عمل کروا دیتا تھا. 2 واقعات اس ضمن میں سن لیجئے، پھر ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناؤں گا، پھر آگے بڑھوں گا. ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم امت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے. نام اس وقت میں ان کا بھول رہا ہوں، غالباً حاجی شریف صاحب تھے، شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے. ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری، آخری وقت آ گیا تو آخری وقت میں وضو کرانا، استنجا کرانا بڑا مشکل ہو رہا تھا ساتھیوں کو. حضرت بے ہوش ہوتے تھے، ہوش میں آ جاتے تھے، غشی کا عالم فاقے جو ہے وہ دورہ پڑتا تھا اور اس سے افاقہ بہت دیر کے بعد آتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو آپس میں مشورہ کیا کہ حاجی صاحب نے پہنی ہوئی ہے ازار، اور ہر دفعہ ازار کھلوانا، پھر ان کو استنجا کرانا، پھر صاف کرنا، یہ مشکل ہو رہا. حاجی صاحب کو لنگی پہنا دیتے. مشورہ ہوا ٹھیک ہے لنگی پہنا دیتے. تو ازار نکالو. اب جب ازار نکالنے لگے تو سنت طریقہ یہ ہے ازار پہننے کا کہ پہلے سیدھا پاؤں ڈالو پھر الٹا پاؤں ڈالو، اور اس کے ازار کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹا نکالو پھر سیدھا نکالو. اب وہ جو خادم تھے، خدام، اب حاجی صاحب تو بے ہوش ہے، خدام تھے، وہ خدام جب ازار نکالنے لگے تو پتہ نہیں یاد نہیں رہا یا کچھ غلطی ہو گئی، انہوں نے پہلے سیدھے پاؤں سے نکالنے کی کوشش کی. حافظ شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا، بالکل بے ہوش تھے. جب وہ پاؤں سے وہ نکالنے لگے تو انہوں نے پاؤں سکیڑ لیا، بے ہوش ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات آگے بتاؤں، اس سے بڑھ کر مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ آفت آئی تھی اور دن میں سینکڑوں آدمی مر گئے، سینکڑوں آدمی. یہ واقعہ ہم نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا اور مکہ مکرمہ میں سنا ہم نے. عجیب و غریب واقعہ. سینکڑوں لوگ روزانہ مرتے تھے. اب وہ غسال جو وہاں تو انتظام یہی ہے کہ بھائی قبرستان میں لے جاؤ، قبرستان میں نیچے جو ہے وہ نہلانے دھلانے کا ہے، میت وہ وصول کرتے ہیں، ان کا ہی آدمی ہے، وہ نہلا دھلا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں، میت حوالے کر دیتے ہیں، آپ کے لے جاؤ اور دفن کر دو. تو یہ بھی باہر کے تھے، غیر ملکی تھے، ان کو لے جایا گیا، انتقال ہو گیا ان کا. تو غسال تو پھر دن میں کتنے کو غسل کرائیں اور سب کو سنت کے مطابق غسل کرائیں تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو پانی ڈال دیتے تھے. جس طرح آج کل کووڈ کا زمانہ نہیں ہے، اس میں جس طرح میت کو ہاسپٹلوں میں غسل کرایا جاتا ہے، اور ہمارے برما کے حالات سنیے تو برما میں یہ ہے کہ میت کو تیار کر دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر قبر کے پاس لایا جاتا ہے، اوپر سے پانی ڈال دیا جاتا ہے کفن کے اوپر سے ہی، اور 35-40 میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. وہ زمانہ بھی ایسے پینڈیمک کا تھا، لوگ مرتے چلے گئے. تو وہ غسال غسل کرا رہا تو بس اس نے پانی ڈال دینا ہے، فرض پورا کرنا ہے. جب ان کو غسل کرانے کے لیے لایا گیا اس اللہ والے کو اور غسل کرا رہے ہیں، اللہ کی عجیب شان، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اگر میں سنا نہ ہوتا تو کبھی میں آپ سے بیان نہ کرتا. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو پانی ادھر ادھر پھینک رہے تھے تو مردہ بول پڑا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دو. غسلنی سنت الغسل، مجھے سنت کے مطابق غسل دو. اب وہ جو نہلانے والے تھے نا، وہ تو سنا تو بے ہوش ہو گیا، اور دوسرے جو آس پاس کے تھے وہ بھاگ گئے، سارے نکل رہے ہیں دروازے سے. وہ باہر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ تو زندہ ہے.
انہوں نے کہا کیا زندہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو زندہ ہیں، یا وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے، یا پھر وہ اگر انسان ہے تو زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ سارا واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ جب اندر جا کر دیکھا تو وہ تو وہی مردہ نہلانے والا وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ آواز آئی۔ فرمایا ساری زندگی اپنی بساط کے مطابق ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ جب اپنی اختیار سے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں انسان کا اختیار اٹھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں۔ سنت غیر اختیاری عمل میں بھی اللہ اسے سنت سے جو ہے وہ دور نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو سنت سے دور ہونے دیتے۔ اب وہ خود بول پڑا سنت کے مطابق مجھے غسل دو۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو دیکھیے نا، مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں نا کہ کون سے دن مرتا ہے، کہ اختیار میں ہے، جس دن بھی انتقال ہو جائے اللہ کی نعمت سمجھ کر بس قبول کرو، جس دن بھی ہو جائے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ ہم کو جمعہ کے دن جمعہ کی رات نصیب فرمائے ہمارے جیسے کمزوروں کو، اس لیے کہ ہم قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم قیامت تک کی صبح کے لیے قبر میں آرام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہو گیا غروب سے پہلے اللہ اس کو عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری تو دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جمعہ کے دن جمعہ کی رات نصیب فرمائے۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں منڈے کا دن نصیب کر، منڈے کا دعا مانگتے، اس لیے کہ منڈے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب الموت یوم الاثنین کا باب منعقد کیا، اور جمعہ کی رات کے مرنے کا باب نہیں بیان کیا، صرف یہ باب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ پیر کے دن مرنا، اور صرف یہ بتایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا۔ لیکن شرائع بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن کے مقابلے میں پیر کے دن مرنا افضل ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کا آپ نے پروگرام سنا ہوگا بخاری شریف کے درس میں، کتاب الجنائز تھی کہ، اور یہ باب ضرور حضرت نے بیان کیا ہوگا، اور اس میں ضرور کہا ہوگا کہ پیر کے دن مرنے کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمعہ سے زیادہ ہے۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا تو میں سنا دوں۔ مسیح امت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، خلیفہ اعظم تھے، خلیفہ اجل تھے، اور بندہ ان خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ ان بزرگوں کی زیارت کی برکت سے اللہ دنیا میری اصلاح کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے، اور اللہ میری جو ہے نجات فرما دے۔ ان بزرگوں میں سے جن کو میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا۔ حضرت شروع میں ہی دعا کرتے تھے اللہ مجھے جمعہ کے دن جمعہ کی رات نصیب کر موت کے لیے۔ اور یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی رات اگر موت آ گئی تو حرام ہے، قیامت تک کے لیے کوئی عذاب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ پھر حضرت اخیر زمانے میں جب، تو حضرت یہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے جمعہ کا دن موت نہ دینا، جمعہ کے علاوہ کسی اور دن موت دے دینا، جمعہ کے دن موت نہیں چاہیے۔ اب جنہوں نے دونوں دعا سنی تھی بڑے حیران اور پریشان کہ حضرت آپ پہلے دعا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات مل جائے، جمعہ کا دن مل جائے، اور اب دعا کر رہے ہیں جمعہ کا دن نہ ملے، کوئی بھی دن مل جائے۔ اتنی بڑی چینجز کیوں آئی آخر؟ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو حضرت نے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا جمعہ کا دن جمعہ کی رات واقعی مرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ مر جائیں گے اور قیامت تک کے لیے سوال جواب بھی نہیں ہوگا، فتنہ قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا، بالکل آرام کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن فرمایا سب سوال جواب نہیں ہوگا تو دوسرا سوال ہے، تیسرا سوال ہے ما تقول فی ھذا الرجل، یا من نبیوں کا، یا ما تقول فی ھذا الرجل، جہاں میت پڑی ہوئی ہے، جہاں وہ دفن ہوا ہے، وہاں سے لے کر
روضہ اطہر تک تمام زمین کے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اپنی قبر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جہاں کہیں، اب انگلینڈ میں فوت ہو گئے، کینیڈا میں فوت ہو گئے، نیوزی لینڈ میں فوت ہو گئے، آسٹریلیا میں فوت ہو گئے، کہیں ٹمبکٹو میں فوت ہو گئے، جہاں کہیں فوت ہوئے وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک زمین کے سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ تو حضرت روتے ہوئے فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے جمعہ کے دن سوال جواب بھی نہیں تو دیدار اقدس بھی نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ عام دنوں میں اگر فوت ہو گئے کم از کم اپنے قبر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو ہو جائے گی نا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ جمعہ کے دن نہیں، جمعہ کے دن کے علاوہ کوئی اور دن نصیب کر۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پاؤں سکیر لیے۔ حضرت شیخ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، سن لیجیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا واقعہ، کہ جو اختیار میں تھا حضرت نے ساری زندگی اس پر عمل کیا، اب مرنا کون سے دن ہے اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا پیارے زکریا تم نے اپنی اختیار سے ساری سنتوں پر عمل کیا، کوئی سنت چھوڑی نہیں، تو پھر اس سنت پر جس میں تمہارے اختیار نہیں میں اپنا حکم نافذ کرتا ہوں اور مرنے کے لیے تمہیں وہی دن دیتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا اور وصال کا دن تھا، اور حضرت کا انتقال منڈے والے دن ہوا۔ تو دوستو، بزرگوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں، خود کوشش کرے ہر عمل، اور اپنے بچوں میں یہ بات داخل کرنے کی کوشش کرے، بچوں میں، جی ہاں بچوں میں، ہر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالے، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ پانی پی رہے ہو نا سنت یہ ہے، بیٹا کھانا کھا رہے ہو نا سنت یہ ہے، بیٹا کپڑا پہن رہے ہو نا سنت یہ ہے، بیٹا جوتا پہن رہے ہو نا سنت یہ ہے، بیٹا گھر میں داخل ہو رہے ہو نا سنت یہ ہے، بیٹا گھر سے نکل رہے ہو نا سنت یہ ہے۔ خود بھی عمل کریں اور اپنے بیٹوں کو بار بار تنبیہ کریں، سنت 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 سنت، یہ جملہ اپنے گھر میں اس قدر رائج کرے، اس قدر رائج کرے، اس قدر رائج کرے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ گھر سنیوں کا ہے اور یہ عمل ایسا ہے، سنت و عمل ہے جس سے انسان کو نجات ملتی ہے، لہذا وہ ہر کام بچہ بھی سنت کے مطابق کرنے والا ہو، ہر کام۔ اتنی بار سنت کا لفظ گھر میں بولتے رہے، بیٹا یہ سنت یہ سنت یہ سنت یہ سنت یہ سنت، اس کے ذہن بھی، اس کا بھی ذہن بن جائے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سنت ہی میں نجات ہے اور سنت کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، نماز کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 ٹائم اللہ اکبر، ایک دفعہ چوتھا کلمہ۔ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، بہت بڑے محدث، وہ ہر 5 وقت کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ 3 تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ۔ کہتے ایک دن رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں، خواب یہ دیکھتے ہیں کہ میدان محشر بپا ہے، سارے لوگ وہاں ہیں، اعلان ہوا جنت کے دروازے کھلے ہیں، وہ دیکھ رہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اعلان ہو رہا کہ جو ہر 5 وقت کی نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ یہ پڑھتا تھا وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو 33 کی بات ہے، میں تو 100 کرتا ہوں، تو میں کھڑا ہو گیا، اور میں کھڑا ہو کر دروازے پر گیا تو دروازے کے دربان نے مجھے سینے پر ہاتھ مارا اور پیچھے کر دیا، تو پیچھے ہٹ۔ کہا کیوں؟ میں تو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ تو 33 مرتبہ پڑھتے تھے، میں تو 100 مرتبہ پڑھتا تھا، مجھے پہلے جانا چاہیے۔ اور میں تو جائے گا جنت میں، بعد میں جائے گا، پہلے یہ لوگ جائیں گے، اور یہ لوگ اس لیے جائیں گے کہ یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو ثواب کے لالچ میں کرتا تھا اور یہ سنت پر عمل کرتے تھے۔ آج کے دن اس وقت سنت پر عمل کرنے والوں کو بلایا جا رہا اور ان کو پہلے جو ہے داخل کیا جائے گا، پھر بعد میں دوسروں کو داخل کیا جائے گا، تو پیچھے ہٹ۔ اس لیے میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ایک میں نے وہ پہلے کل کے دن ایک مسئلہ بتایا تھا اور آج کے دن ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، وقت ہو گیا، آج کے دن یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ نوٹ بک رکھ لے،
کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے ہماری سنت چھوٹی جا رہی ہے؟ اس پر عمل کریں. اور یہ بات کب آئے گی پتہ ہے؟ یہ بات زیادہ لمبی ہو گئی، بات میں نے یہ کرنی تھی. یہ بات کب آئے گی؟ جب تک کہ آپ کے پاس علم ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ آپ عمل کریں، جیسے بھی عمل کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے، غیر سنت کیا ہے. آپ تو کرتے رہیں گے. ہاں، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے اور یہ سنت نہیں ہے، اور میرا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اور سنت مجھے یوں کہتی ہے، تو انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو عمل ضروری ہوا. اور عمل کہاں سے آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے. بس میں آج کی مجلس میں اپنی بات کو یہیں چھوڑتا ہوں، یہیں ختم کرتا ہوں کہ دوستو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر صاحب علم کے پاس بیٹھا کرو، ان سے رشتہ جوڑا کرو، ان سے دوستی پیدا کرو، ان کی مجلس میں آیا جایا کرو، ان کے ساتھ تعلق رکھا کرو. آپ کو علم آئے گا، اور جب علم آئے گا تو پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی آئے گا. یہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا. میں نے کل کی مجلس میں بھی گزارش کی تھی، آج پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ والے دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس اللہ والے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا جس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوگی. یاد رکھیے، اللہ والوں کی کمی نہیں، دنیا کے ہر کونے میں اللہ والے ملیں گے. لیکن ہمیں فائدہ اس اللہ والے سے ہوگا جس اللہ والے کی عقیدت، محبت ہمارے قلب میں ہوگی. اور میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ وہ کون شخصیت ہے کہ جن کے محبت، جن کی عقیدت آپ سب حضرات کے قلب میں بیٹھی ہوئی ہے. استخارہ کرے، اللہ سے مانگے، روئے، 2 رکعت نماز پڑھے. روز رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے سوئے کہ اللہ مجھے بھی اپنی اصلاح کروانی ہے، مجھے بھی آپ کا محبوب بندہ بننا ہے، مجھے بھی آپ کے نیک لوگوں میں اور آپ کے پیاروں میں میرا بھی شمار کرانا ہے. اور ایسا کوئی شخص کہ جو میری اصلاح کرے اور جو میری اصلاح کر سکے، اور جس کی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کی مجلس میں بیٹھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر میری اصلاح ہو جائے، میں بھی آپ کا محبوب بندہ بن جاؤں. اے اللہ اس کی طرف میری رہنمائی کر. قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں کہ دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اللہ ضرور بھی ضرور اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اور اس کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ضرور بھی ضرور آ کر رہے گا. اس لیے میں کینیڈا والوں سے بھی اور پورے جہاں میں جہاں مجھے سنا جاتا ہے، میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے سننے والے مرد و عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. اور بچہ جس نے حفظ قرآن شریف پڑھنا ہے وہ پڑھ لے بھائی. ڈبل اسکرین کر لا مائک چمکی آواز آئے گا مائک جلدی. صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. اور بچہ جس نے حفظ قرآن شریف پڑھنا ہے وہ پڑھ لے بھائی. ڈبل اسکرین کر لا مائک چمکی آواز آئے گا مائک جلدی. صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. اور بچہ جس نے حفظ قرآن شریف پڑھنا ہے وہ پڑھ لے بھائی. آیا
Is gone? Double screen कर ला. Mic something. आवाज आ रहा है. Mic जल. Correct. Jazakallah khair and ahsan jaza to Sheikh Hazrat Saab. Alhamdulillah, I know I speak on behalf of everybody when I say that, unfortunately we do miss Hazrat as well as all the other speakers' presence here. Alhamdulillah, that being said, as mentioned, we're coming to a full circle now because we're concluding the program. But as mentioned in the beginning, despite the fact that the many tribulations, trials that we've all gone through, and of course the simple fact that we were not able to have the program actually physically held here at the masjid, Alhamdulillah, we must thank Allah subhanahu wa ta'ala for still allowing us to hold a conference virtually this year. Now that being said, one thing we should also do is try and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He allows us to, first and foremost, as all the scholars have been mentioning, that Allah subhanahu wa ta'ala alleviates the situation internationally. And then He Azza wa Jalla allows us to, in the future, hold these conferences again in the masjid. And of course that, inshallah, Allah makes everything easy for all those struggling and, for the entire population of the world in general, inshallah. So with that being said, alhamdulillah, we've basically concluded the 8th Annual Spiritual Retreat Conference, and as mentioned, the first virtual conference. Just a few closing remarks. First and foremost, I would like to, sincerely, on behalf of the masjid, apologize to anyone if we have caused any inconveniences, and of course, we apologize for the simple fact that we were unable to hold the event at the masjid. But that being said, we do pray that Allah subhanahu wa ta'ala, like I said, makes it easy for everyone. Secondly, I'd like to, from the bottom of my heart, thank all the speakers that have, alhamdulillah, been able to grace us with their words of wisdom, be it the local scholars, Sheikh Hamza as well as Mufti Abdullah, and of course the international scholars, Sheikh Dr. Abdul Rahman Sab, Sheikh Abdul Rahim Sab, Sheikh Dr. Mahmoud Chandia Sab, and of course Hazrat Sheikh Maulana Bilal Sab as well. We thank them all. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses them continuously and continuously allows them to be a source of hasanat and a source of education for the ummah at large. Now that being said, we'd also like to thank our sponsors, Hamd Iqbal Foods as well as IDRF, for their generous contributions. And once again, brothers and sisters, we also would like to extend the request that we have here the collection for the non-perishable food items via the IDRF. So please, brothers and sisters, for those in the local community as well as those in the GTA at large, please do, if you have the ability to, come by to the masjid, drop off your non-perishable food items. We will inshallah ta'ala be working with IDRF to donate them and get them to the Muslim, all those that are in need, inshallah ta'ala. With that being said, inshallah ta'ala, now we have here with us Hafiz Norman. He is a student here at Medina Masjid. His teacher is Sheikh Maulana Ismail Sab. Inshallah ta'ala, he'll be finishing the Holy Quran. We ask that, all brothers, please listen attentively, as inshallah ta'ala, he is going to be completing his last and final lesson, inshallah ta'ala. So without further ado, here's Hafiz Sab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. MashaAllah, takbir. Alhamdulillah, as mentioned, that is one of our students here at the Hifz program. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala continuously blesses him in all of his endeavors in this world and the hereafter. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts him for all of the efforts that he has put forth during this very blessed journey of becoming a hafid. And of course, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala allows the Quran to forever and eternally be within his heart, that he always acts upon it, inshallah ta'ala. This being said, this alhamdulillah concludes our 8th annual spiritual retreat conference. One last reminder, we also have dinner here that will be served. Brothers and sisters can come by to pick it up, inshallah ta'ala, and you can take it and enjoy it at home. That being said, we will have now the concluding and the final dua that will be done by Sheikh Adasa. This will be done via the UK, inshallah ta'ala. After this, this concludes the program, inshallah. Jazakallah khairan to everyone who has tuned in. And once again, we hope that, inshallah ta'ala, we have all benefited. Inshallah ta'ala, we pray Allah subhanahu wa ta'ala leave me to situations that are really easy for everyone. Jazakallah khairan, ahsanul jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أكرم الأكرمين يا الله يا ربنا يا سيدنا يا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت. الہ العالمین اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس کانفرنس کو قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم اس کے اثرات دور تک اور دیر تک اے اللہ جاری و ساری فرما. اے اللہ جتنے مشائخ جتنے اکابرین اور جتنے علماء کرام اور خطباء اعظام نے اللہ اپنے اپنے انداز میں اے اللہ تیرے دین کی موتی بکھیرے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ بہت دیر تک اور بہت دور تک امت کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کانفرنس کی برکت سے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اللہ زندہ کی مرحومین کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں اور بچوں کی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو ہمارے والدین یا ہمارے وہ رشتہ دار جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ آخرت میں انہیں بلند درجے عطا فرما. اے اللہ ان کے سب گناہ معاف فرما. اے اللہ جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہوئی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کووڈ کی وجہ سے ہے، کورونا کی وجہ سے ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، اے شافی مطلق اپنی رحمت سے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما.
اے اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو ختم فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں مرتے دم تک، قیامت تک کی صبح تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ سب کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ کوئی پیشانی ہماری اولاد و نسل میں، ہماری ذریات میں ایسی کوئی پیشانی نہ رہے جو تیرے سامنے جھکے نہ۔ اے اللہ سب کو مرتے دم تک تیرے پاک بارگاہ میں جھکنا نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، مناسب رشتے اللہ نیک رشتے انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد دے، اور جن کو اولاد دی اللہ ان کے اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ ان کو دنیاوی علوم سے بھی مالا مال فرما، اور تیرے دین کے علوم سے بھی اللہ ان کو مالا مال فرما۔ اے میرے پاک پروردگار کتنے ہاتھ ہیں جو تیری پاک بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، اے وہ مالک کہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب اس کی پاک بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کی رحمت مچلتی ہے اور مچل کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر اے اللہ ہماری سب کی تمام دنیاوی اخروی حاجات کو پوری فرما۔ اے میرے پاک پروردگار تیرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم سب کی طرف سے ہمارے سب کے ناموں کے ساتھ قیامت تک کی صبح اور اس کے بعد بھی اللہ ایک ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کر کے اس کے بھی ہر حصے میں اور اتنی بار کہ جس کی تعداد سوائے تیرے کوئی گن نہ سکے، اللہ ہمارے سب کے ناموں کے ساتھ ان پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ الہ العالمین مسجد ابوبکر مدینہ مسجد اے اللہ ٹورانٹو میں اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ اللہ اس کی آباد کرنے کی کوشش کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کو دین دنیاوی دولت سے مالا مال فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ یہ جو کووڈ کی بیماری آئی ہوئی ہے سارے عالم سے اللہ اس کو ختم فرما۔ اے اللہ پہلے سے بہتر حالات امت کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ذرائع ابلاغ ایسے بنائے ہیں، ٹیکنالوجی ایسی بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دور رہ کر بھی اے اللہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تیرے دین سناتے ہیں، سنتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ موقع بھی نصیب فرما کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور ہم پھر تیری بات کریں۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے لوگ اس دعاؤں میں شریک ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جن کے لیے دعائیں کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اے میرے پاک پروردگار اپنی رحمت سے ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجات کو پوری فرما، سب کی ضروریات کو پوری فرما۔ اے میرے پاک پروردگار جہاں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے سے اور ان کے بانی مبانی سے اور ان کے اس ادارے کے تمام افراد سے دین کا وہ کام لے جس کے اثرات قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہے۔ اے اللہ وہ تمام کے تمام علماء اور مشائخ کے جنہوں نے یہ 2 دن ہمیں تیری باتیں سنائی، اللہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو پھر آگے پورا پھیلانا اے اللہ ہمارے مقدر میں فرما۔ اے اللہ جن علماء کرام نے خطاب کیا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دنیاوی اخروی تمام حاجات کو محض اور محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی انہیں محبوبیت اور مقبولیت نصیب فرما، اور اے اللہ آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں انہیں شامل فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری دعا قبول فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو پھر نقشہ عجیب ہو، نگاہوں میں روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ کہ اللہ آخری وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ کہ اللہ وہ ہمارے تمام دوست احباب جی اللہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں،
اے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جہاں کہیں دنیا کے جس خطے میں وہ رہ رہے ہوں، اے اللہ ان کو سدا خوش رکھنا، سدا آباد رکھنا، شاد رکھنا، اور اے اللہ ان کی تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پوری کرنا۔ اے اللہ کسی بڑے قسم کے پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے ان کی حفاظت کرنا، اور اے اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں انہیں ہم سے ملوایا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں جنت کے بازاروں میں ہماری ملاقات کرانا، اے اللہ تیرے دربار میں بھی ہماری ملاقات کرانا، تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی ہماری ملاقات نصیب کرانا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ کینیڈا والو، آپ سب کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔